السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سیشن سٹارٹ کریں، مین ٹاپک پہ ہم ریزیوم کریں اس کو، میں نے سوچا کہ ہم ہر سیشن میں ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ سیشن کے ابتدا میں ایک جملہ یا کچھ جملات آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم بالآخر علماء کے محضر سے مستفید ہو سکیں۔ اگر ہم علماء کے محضر سے استفادہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان سے بالاتر جو شخصیت ہے یعنی امام معصوم علیہ السلام، ان سے بھی ہم انشاءاللہ استفادہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ کوٹ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی میں پڑھوں گا، ساتھ ساتھ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا۔ دیکھیں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدان اے عزیز اے میرے عزیز، جان لو، کیا جان لو؟ دنیا یہ بہتر ہم با امام حسین بود نہ با یزید۔ امام حسین کے پاس زیادہ اچھی دنیا تھی یزید کے نسبت، یزید کے پاس کوئی اچھی دنیا نہیں تھی، امام حسین کے پاس زیادہ اچھی دنیا تھی۔ ولی انسان خوشی و راحتی می خواهد و به هر چه می رسد بالاتر از آن را طالب است و آرامش ندارد۔ لیکن انسان کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ انسان کو خوشی چاہیے، ہیپینس چاہیے، راحتی چاہیے، اور جو اس کو جتنا زیادہ ملے اس سے بالاتر وہ چاہتا ہے، بالاتر کو وہ طالب ہے۔ وہ آرامش نہ دولت، انسان کو کوئی سکون نہیں ہے، اس کو بس چاہیے، ہی وانٹس تو بے نفس مطمئنہ برسد، تاکہ وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جائے۔ اما لیکن جہل و یا غفلت دارا، لیکن انسان کو اگنورنس، جہالت اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ داشتن وسائل راحتی و رفاه غیر از ناراحتی و رفاه و آرامش دل است۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں بہت ہی مبتلا بے پرابلم ہے، خصوصاً آج کی جو 21 سینچری میں اس قدر جو وسائل ہیں، ٹولز آ چکے ہیں، اس کی اعتبار سے آیت اللہ بہجت دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان اس چیز کی جہالت کا شکار ہو چکا ہے، غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اگر میرے پاس یہ سارے وسائل ہوں گے، صوفے، گاڑیاں، موبائل، لیپ ٹاپ، سب کچھ ہوگا، تو یہ کہنے کہ ان غیر از ناراحتی و رفا و آرامش، کہنے کہ اس سے مجھے شاید آرامش دل کا سکون مل جائے گا۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فقط خدا کے ذکر کے ساتھ انسان کو دل کا سکون مل سکتا ہے، فقط اور فقط خدا کے ذکر کے ساتھ، یعنی تنہا وسیلہ آرامش دل ذکر اللہ است۔ ولی ما بر اسباب تکی میکنیم، لیکن ہم کس کا سہارا لیتے ہیں سکون کے لیے؟ all these وسائل and اسباب، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسباب۔ فار ایگزامپل مجھے پیاس لگی ہے، اوکے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ پیاس کو برطرف کرنے کا سبب کیا ہے؟ what is that thing which جو میری پیاس کو برطرف کرے گی؟ وہ پانی ہے۔ what is پانی then over here؟ پانی سبب ہے، رائٹ؟ پانی is the cause۔ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ پانی کیا ہے؟ کاز ہے جو میری تشنگی کو جو میری تھرسٹ کو برطرف کرے گا۔ لیکن اب آپ اس کو ہر چیز میں لے کے آئیں، جو چیز میری چاہت ہے، میں کہاں جاتا ہوں؟ اس کے سبب کے پیچھے جاتا ہوں۔ لیکن آیت اللہ بہجت کیا ہم سے کہنا چاہ رہے؟ فرماتے ہیں کہ از مسبب الاسباب غافل ہستی، اوکے، ہم اس ہستی کی جانب غفلت برتتے ہیں جو ان تمام اسباب کو فراہم کرتا ہے۔
خوب مجھے پیاس لگی، فوراً میرا ذہن کہاں گیا؟ فریج کی طرف. فریج میں پانی ہے، ٹھنڈا ہے، اوکے گوارا پانی، وہ میری پیاس کو برطرف کر. لیکن میرا ذہن اس مسبب الاسباب کی طرف نہیں جاتا ہے جس نے یہ پانی میرے لیے فراہم کیا ہے. یہ آیت اللہ بہجت کہنا چاہ رہے ہیں. وحالین کے خداوند نے متعال می فرما، خدا کیا فرما رہا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے. اوکے، پھر خطرناک جملہ فرمانا ہے آیت اللہ بہجت، مگر ان کے انسان خودش اسمی. اب فرمانے کہ اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن، دشمن سے بھی بڑا دشمن وہ کون ہے؟ تمہارا نفس ہے. یور نفس کہ در وجود تو نہفتس، یہ نفس کدھر ہے؟ یہ نفس میرے وجود کے باہر نہیں ہے، یہ میرے وجود کے اندر ہے. انفارچونیٹلی یہ نفس کہاں پر ہے؟ میرے وجود کے اندر ہے. پھر آخری جملہ فرماتے ہیں کہ برائے ما امتحان پیش نہیں آمده، ہمارے لیے کوئی ایسا ایگزامینیشن اینڈ ایسا کوئی امتحان پیش نہیں آیا ہے. تو معلوم شہوت کہ امام حسین ہستیم یا با یزید، ایسا کوئی امتحان ہمارے لیے پیش نہیں آیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یا امام حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں. اس وقت ایسا کوئی سخت امتحان میرے اور آپ کے لیے پیش نہیں آیا. ایک اور جگہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، جب بھی آیت اللہ بہجت کے سامنے یزید اور شمر اور خولی کا ذکر آتا تھا تو وہ یہ جملہ فرماتے تھے کہ یہ مت سمجھو کہ میں اور آپ شمر اور کھولی نہیں بن سکتے، ہمارے لیے کوئی ایسا امتحان پیش نہیں آیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ڈو وی ہیو دیٹ کیپیبلٹی، خدا نہ خواستہ کہ ہم شمر بن سکیں. یعنی ایسا کوئی فتنہ بڑا اس وقت پیش نہیں آیا لائک اوکے. تو یہ ہمیں خدا سے ہمیشہ طلب کرنا چاہیے کہ خدایا ہم سب کو تمام فتنوں کے اندر جو ہے کیا کر عاقبت بخیر فرما. ایسا کوئی فتنہ نہ ہو، کیونکہ بہت سارے فتنے اس وقت دنیا میں جاری اور ساری ہیں، شیطان اور ابلیسی لشکر کی جانب سے، جو انسان کا ایمان اس سے چھیننے کے لیے آمادہ ہے. ہر فتنے میں یہ ہو رہا ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے یہاں پر ہو، کوئی بھی ایسا فتنہ ہو، سب انسان کے ایمان کے لیے ایک خطرہ ہے، ایک وارننگ الارم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خوب. ہمارا ٹاپک کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ ایک بریک آ گیا، اوکے، 40 بھی بیچ میں آ گیا اور ماشاءاللہ خدا نے سب کو توفیق دی. 40 کی زیارت کربلا، زیارت نجف، اور جو افراد نہیں جا سکے وہ لشکر جاماندگان میں سے شمار ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے افراد تھے، وہ ان کے لشکر میں تھے. بالآخر خدا نے ان کو بھی بالآخر وہ معنوی زیارت انشاءاللہ عطا فرمائی ہے. تو اس بریک کے بعد، اس بریک سے پہلے بلکہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ اینی ون؟ اب چونکہ بہت کم لوگ ہیں نا تو ہمیں 2 وے ڈسکشن یہاں کرنی پڑے گی تاکہ وہ ڈرائنس اینڈ بوریت کم ہو. اوکے اوکے صحیح. مدینہ کے حالات کتنے خراب تھے، امام مکہ اور مدینہ دونوں، رائٹ. اور کسی کو کچھ یاد ہے؟ بالے وہ تو ایک جزئی ٹاپک تھا، رائٹ. صحیح ہے. مختار ثقفی کے بارے میں ہم نے 2 سیشنز کیے. اور کسی کو کچھ یاد ہے؟ نتھنگ، زیرو، نتھنگ. صحیح. ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا آئی تھنک 3 یا 4 سیشنز کے اندر کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں دشمن کی کیا اسٹریٹجیز تھی. دشمن نے حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، رائٹ فرام دا ٹائم آف امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ کیا کلچرل حالات کریٹ کیے تھے جس کی وجہ سے لوگ اہل البیت سے دور ہو گئے تھے. لوگوں نے اہل البیت سے ڈسٹنس اختیار کیا تھا اور نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں فقط اہل البیت کی محبت باقی رہ گئی تھی، رائٹ. they were not considering اہل البیت as their امام. اوکے یہ بہت بڑی پرابلم تھی. کس کو وہ امام جان رہے تھے؟ عبد الملک ابن مروان کو اپنا امام سمجھتے تھے. اوکے کہ یہ حاکم ہے، دس از آر امام، اور جو یہ کہے گا
وہ 100% رائٹ ہے. السلام علیکم. وہ 100% رائٹ ہے. اوکے اینڈ اب ہم اسی کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب اسی حوالے سے میں 2 حدیثیں خود امام سجاد علیہ السلام کی زبانی, ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امام اپنی زبانی اپنے کلام سے کیا انالیسس کر رہے ہیں اپنے زمانے کے حالات کا. اینڈ دین اب ممکن ہے آپ سب کہیں یا یوٹیوبرز کہیں کہ بھائی 3-4 سیشن سے آپ نے یہ تو بتا دیا دشمن نے کیا, کہ اب یہ بھی تو بتاؤ کہ امام سجاد نے کیا اسٹریٹجیز اپنائی اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. اوکے تو اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں, ہم اپنا سلام امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اسی طرح ان سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم اس سیشن میں رسمی طور پر وارد ہو سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. یہ روایت بحار الانوار میں آئی ہے. دیکھیں جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 142. ما ندری کیف نصنع بالناس, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کریں. اوکے دیکھیں سیدھا لہجہ, آپ امام کا لہجہ دیکھیں, ہمیں نہیں معلوم ہم لوگوں کے ساتھ کیا کریں. ان حدثناہم بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ضحکوا, جب ہم یعنی میں امام سجاد لوگوں کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں, لوگ ہنستے ہیں, پیپل لاف. اور وَإِن سَكَتْنَا لَمْ يَسَعْنَا, اوکے وَإِن سَكَتْنَا لَمْ يَسَعْنَا, اور جب ہم خاموش رہتے ہیں تو خاموش رہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. We have to talk. ہمیں امر بالمعروف نہی از منکر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں تعلیم اہل البیت کو پہنچانے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم تعلیم اہل البیت پہنچاتے لوگوں تک, they laugh at us. عجیب نہیں ہے. ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ما بمکۃ والمدینۃ 20 رجلا یحبونا, مکہ اور مدینہ میں 20 لوگ بھی نہیں ہیں جو ہم سے محبت کریں. 20 لوگ بھی نہیں ہیں جو ہم سے محبت کریں. یہ سچویشن ہے اس کلچرل اسٹریٹجیز کی وجہ سے جو معاویہ نے ان تمام سالوں میں وہاں پر مدینہ اور مکہ میں اپلائی کیا تھا, امپلیمنٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو مثال کے طور پر کچھ شعراء کی مثالیں دی تھی کہ ایک شاعر مدینہ میں فوت ہوا تھا, اس کا انتقال ہوا تھا اور مدینہ میں امام بھی موجود ہیں اور لوگ اس شاعر کی وفات پر 3 دن کا سوگ منا رہے ہیں, 3 دن کی عزاداری منا رہے ہیں. السلام علیکم. یہ حال ہے مدینہ کا. اوکے ناؤ اب آتے ہیں امام صادق علیہ السلام اسی امام سجاد کی سچویشن کو بیان کرنے کے لیے. اگر تھوڑا آگے آ جانا تو میرا بھی انٹریکشن آپ لوگوں کے ساتھ بڑھ جائے گا. اوکے اوکے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ. السلام علیکم. لوگ امام حسین علیہ السلام کے بعد مرتد ہو گئے. کیا مطلب مرتد ہو گئے؟ امام علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اعتقادی طور پر مرتد ہو گئے, نو, عملی طور پر, یعنی اہل البیت کو امام لوگوں نے چھوڑ دیا. الا ثلاثہ, سوائے 3 افراد کے. یعنی اہل البیت سے جو خالص محبت کرنے والے لوگ ہیں, خالص شیعیان اہل البیت کتنے لوگ ہیں امام زین العابدین کے زمانے میں؟ only 3 Shias left. اوکے کتنی خطرناک سچویشن ہے یہ. اوکے اب آپ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام کی حالت دیکھیں کہ امام سجاد کی ذہنی حالت کیا ہوگی. what is he planning right now, وہ کیسے پلان کر رہے ہوں گے. اوکے صرف 3 افراد ہیں. اب بعض روایات میں ان 3 افراد کا نام آئے, مثال کے طور پر ابو خالد الکابلی, یحییٰ ابن ام طویل اور جبیر ابن مطعم یا محمد ابن جبیر ابن مطعم. یہ 3 افراد بعض روایت میں نہیں, only 4 people, بعض روایت میں نہیں 5 نفر صرف رہ گئے تھے جو شیعیان خالص شیعیان اہل البیت. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے, اس سیشن سے ہم دیکھنا چاہیں گے اور آنے والے سیشنز میں کہ امام زین العابدین کی کیا اسٹریٹجی تھی فار واٹ, کس پر کیا بڑھانے کے لیے؟ اسلام کو وہ تو ٹھیک ہے, سب کو معلوم ہے یہ تو. اوکے میں نے ایک بات کہی تھی آپ کو, اگر آپ کو یاد ہو, وہ بات یہ تھی
کہ کلی طور پر ان اے جنرل اوور ویو تمام ائمہ ہدا علیہ السلام کا ایک ہدف تھا. وہ ہدف کیا تھا؟ وہ ہدف اسلامی حکومت، گورنمنٹ آف اسلام، یا اس سے بھی بالا تر اسلامی تمدن اور اسلامک سویلائزیشن کو احیا کرنا تھا، زندہ کرنا تھا. اب یہاں پر سوال یہ آنا چاہیے نا کہ واٹ از تمدن، واٹ از سویلائزیشن، واٹ از حکومت، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین حکومت؟ از حکومت اونلی اے پولیٹیکل سسٹم؟ اگر حکومت فقط پولیٹیکل سسٹم ہے تو امام سجاد علیہ السلام کیا فقط پولیٹیکل سسٹم چینج کرنا چاہتے تھے یا نہیں؟ اس سے کوئی بڑے امام کے اہداف اینڈ گولز ہیں. اوکے، اگر آپ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ یہ سب سے اہم نقطہ ہے آج کے سیشن کے لیے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں خدا کی در مجھے بتائیں، اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ خدا کی وحدانیت، توحید کہاں پر ہے؟ اوکے، اگر ہم بچوں کی زبان میں بات کریں، 7 سال کی زبان میں، جو 7 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ خدا کدھر ہے؟ مثال کے بچے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کہاں پر ہے؟ خدا آسمان پہ ہے، رائٹ؟ عام بچے ایسے ہی سوچتے ہیں، رائٹ؟ اوکے، لیکن ہم تو ایسا نہیں سوچتے کہ خدا فقط نہیں، خدا تو ہر جگہ ہے. لیکن اگر میں بچوں کی زبان میں ہی بات کروں تو یہ توحید جس کو ہم کہتے ہیں اعتقاد بے یکتا پرستی کے خداوند متعال، یہ توحید کدھر ہے؟ عالم ملکوت میں، رائٹ؟ اوکے، توحید مثلا عالم ملکوت کے اندر ہے. اب یہ توحید خداوند سبحان یہ چاہتا ہے کہ یہ توحید زمین پر آ جائے. خدا یہ چاہتا کہ میری حکومت ہو، فرعون کی حکومت نہ ہو، یزید کی حکومت نہ ہو، بلکہ خدا یکتا کی حکومت ہو، توحید کی حکومت ہو. لیکن سوال، توحید تو آسمانوں پر ہے، رائٹ؟ توحید زمین پر کیسے آئے گی؟ اسی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ توحید جب زمین پر آتی ہے، آسمان سے زمین پر جب توحید آتی ہے تو یہ تمدن اینڈ سویلائزیشن کی شکل اختیار کرتی ہے. کون سی شکل اختیار کرتی ہے؟ یعنی اب سمجھے توحید ایک لائن ہے، اوپر سے آ رہی ہے آسمانوں سے، اب اس کو زمین پر آنا ہے، زمین پر آ کے پورے زمین پر پھیل جانا ہے، آل اوور دا ورلڈ، پاکستان، امریکہ، انڈیا، افریقہ، ایران، ہر جگہ توحید کو کیا کرنا ہے؟ پھیلنا ہے. کس چیز میں پھیلنا ہے؟ کس چیز میں وائڈ ہونا ہے توحید کو؟ ٹیل می. انسان کے تمام افیئرز کے اندر. کون سے افیئرز کے اندر؟ کون سے امور میں؟ انسان کے پولیٹیکل امور میں، انسان کے اقتصادی اینڈ اکنامیکل افیئرز کے اندر. مثلا آج کی اگر اقتصاد ہو، اکنامیکل سسٹم، اوکے، نارملی کیا ہوتا ہے، کیا بیان کرتے ہیں؟ کیپٹل، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیپٹلزم، مثلا کیپٹلسٹ اکانومی. خوب، یہ تو توحید ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اسی وجہ سے دنیا میں اس وجہ سے اقتصادی پرابلمز ہیں. ہمیں ایک ایسی اکنامیکل وہ چاہیے، سسٹم چاہیے جو جس کے اندر روح کس کی ہو؟ توحید کی روح ہو. ایسا پولیٹیکل سسٹم جس کی روح میں کیا ہو؟ توحید ہو. ایسا میڈیکل کا نظام ہو، ہاسپٹل کا نظام ہو جس کی روح میں کیا ہو؟ توحید ہو. ایسا تعلیم اینڈ تربیت، اسکول کالج کا سسٹم جس کی روح توحید ہو. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اسی طرح آپ کے تمام افیئرز جس کا آپ سے تعلق ہے روزانہ، ان سب کے اندر توحید ہونی چاہیے. جب حتی اسپورٹس کے اندر، حتی سینما اینڈ میڈیا کے اندر، اوکے، ان سب کے اندر توحید ہونی چاہیے. جب ان تمام پہلوؤں کے اندر توحید آ جائے گا، then you can say you have a civilization، توحیدی civilization، right؟ اوکے. لیکن اگر نہیں، میں فقط پولیٹیکل سسٹم پہ کام کروں، only میڈیا کے اوپر کام کروں، یہ کافی نہیں ہے. جب تک میں سارے سسٹمز کے اوپر کام نہیں کروں گا تب تک وہ توحیدی civilization وجود میں نہیں آئے گی، رائٹ؟ وہ آسمان سے جو توحید نکلی ہے وہ زمین پر نہیں آئے گی. اوکے، ناؤ یہ پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو بردر سسٹرز میں سے، وہ بیچ میں کر سکتا ہے، دے کین انٹرپٹ می، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اسی کا سیکنڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ سوال، کوشچن، یہ توحیدی سیولائزیشن اینڈ تمدن کون امپلیمنٹ کرے گا؟ کون؟ جو بائیڈن، یزید،
کوئی بھی انسان جس کا مجھے دل چاہے, ٹھیک ہے, جس کی مطلب میری مرضی ہو کہ بھائی آپ کریں یہ کام, نو. ایسا انسان ہو جو اسی عالم ملکوت سے آیا ہو. کہاں سے آیا ہو؟ اسی عالم ملکوت سے آیا ہو. اس انسان کا نام کیا ہے؟ اس انسان کا نام کیا ہے؟ امام معصوم. امام معصوم کہاں سے آئے؟ عالم ملکوت سے آئے, اس زمین پر. مثلا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے خداوند متعال فرماتے ہیں کہ میں نے محمد اور علی کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. یا مثلا میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے نور سے بنایا ہے. خوب, یہ شخصیات اور یہ ہستیاں عالم ملکوت سے بنی ہیں, اس نور الہی سے بنی ہیں. دیز آر دا ونز, یہ وہ ہستیاں جو کیپیبل ہیں, جن کے اندر وہ ابیلٹی ہے کہ پوری دنیا میں وہ توحیدی سیولائزیشن کو برپا کر سکیں. بس امام معصوم کون ہے؟ جو عالم ملکوت سے آئے, اینڈ ہی از دا ون, ہی از دا لیگل پرسن ٹو ڈو دس جاب. اب امام زین العابدین کو لے کے آئیں, اس پوائنٹ پہ اپلائی کریں. امام زین العابدین علیہ السلام, ان کا کیا ہدف ہے؟ اسلامک سیولائزیشن کو پورے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا. لیکن بندے کتنے ان کے پاس؟ ارتد الناس الا ثلاثہ, صرف 3 بندے, صرف 3 افراد کے ساتھ پوری دنیا میں. پوری دنیا کو آپ چھوڑ دیں, مکہ اور مدینہ میں آپ فقط اسلامک سیولائزیشن کریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. بس اس کا کیا مطلب ہے؟ امام کا فوکس کہاں پر ہونا چاہیے فرسٹ سٹیپ کے طور پر؟ کہ شاگردوں کی تربیت کریں, لوگوں کی تربیت کریں, ایکسپرٹس کو وجود میں لائیں. اوکے, یہاں پر ایک اور نقطہ ہے, وہ یہ کہ یہاں پر تربیتی نقطہ فیملی کے اعتبار سے بھی ہے اور دیگر پہلوؤں کے اندر بھی یہ نقطہ آتا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے ہو از این امام. اس کو غور سے سنیں. اگر یہ نقطہ آپ نے جان لیا نا, بہت سارے تربیتی مسائل, زن و شوہر کے مسائل, پیرنٹس اینڈ چلڈرن ریلیشن شپ کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ مثلا ابھی مثلا اس محفل میں کچھ افراد ایسے ہیں جو شادی شدہ. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں ہے نا, آپ بھی شادی شدہ تو نہیں ہیں, رائٹ؟ اوکے, خدا انشاءاللہ سارے یوتھس کی شادی کیا دعا ہونی چاہیے یہاں پر؟ 30 سال کے بعد کریں؟ نہیں, ارلی ایج میں ہونی چاہیے. اوکے, صحیح ہے انشاءاللہ سے. کسی نے ویسے آمین نہیں کہا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے, اب فار ایگزامپل ایک یوتھ ہے, ایک جوان ہے, 15 ایئرز 16 ایئرز, لائک مثلا یہ 10 سال کے ہیں, یہ 16 ایئرز کے ہیں. اوکے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کی کوئی چیز ہے, مثلا آپ کے پاس موبائل ہے, رائٹ؟ آپ کے پاس بھی موبائل ہے, آپ کے پاس ماسک ہے, موبائل ہے, چشمے, سب کچھ ہے. جب آپ اس موبائل کو, مثلا میرے پاس یہ موبائل ہے, اوکے, مجھے یہ کہنا ہے کہ دس از مائی پراپرٹی, تو میں کیا کہتا ہوں روزانہ؟ میرا موبائل, رائٹ؟ میں کہتا ہوں میرا موبائل, میرے کپڑے, اوکے, میری چیز, میرا چشمہ, میرا لیپ ٹاپ. یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پر؟ میں. اس میں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ من, رائٹ؟ موبائل من, اوکے, لباس من. یہ جو من ہے, جو میں من کر رہا ہوں, اس من کا سرکل کتنا وسیع ہے مجھے بتائیں آپ. یعنی یہ جو من کا دائرہ ہے, میں کا جو دائرہ ہے, یہ کہاں تک ہے؟ میری اپنی شخصیت تک ہے, رائٹ؟ میرا موبائل ہے, اوکے, میرے کپڑے ہیں. مثلا مجھے بازار میں جانا ہے شاپنگ کے لیے, تو میں اپنے لیے خریدتا ہوں, رائٹ؟ میں اپنے لیے خریدتا ہوں, میں اپنے لیے کپڑے خریدتا ہوں. اوکے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو من کا جو سرکل ہے کہاں تک ایکسپینڈڈ ہے؟ صرف یہاں تک ہے, بس اتنا سا چھوٹا سا دائرہ ہے. کیوں چھوٹا دائرہ ہے؟ کیونکہ اس میں صرف میں ہوں, دیٹس اٹ. اب یہی جوان شادی کرتا ہے, لائک آفٹر 4 ایئرز 5 ایئرز اس کی شادی کی عمر آ جاتی ہے, عقد نکاح ہو جاتا ہے, رخصتی, سب کچھ. اب مجھے بتائیں آپ, جب یہ شاپنگ کرے گا تو کیا صرف اپنے لیے خریدے گا؟ اپنی وائف کے لیے بھی خریدے گا, رائٹ؟ یا مثلا وہ وائف ہے جس کی نئی شادی ہوئی ہے, وہ جب اپنے لیے کوئی چیز خریدے گی تو صرف اپنے لیے خریدے گی؟
نو، اپنے شوہر کے لیے بھی خریدے گی، رائٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جوان کے من میں ایکسپینشن ہوئی ہے، یعنی اس کا جو من کا جو سرکل ہے کیا ہوا ہے؟ وہ دائرہ اضافہ ہوا ہے. اوکے، اب اسی کپل کے بچے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹا ہوتا ہے. اوکے، اب یہ جب شاپنگ کے لیے جائے گا، جب یہ ٹکٹ خریدے گا مشہد کے لیے، تو کیا صرف اپنے اور اپنی وائف کے لیے خریدے گا؟ بھائی تو گئی مثلا وہ اپنے بیٹے کو، نو یو اسٹے ان کوم، وی آر گوئنگ ٹو مشہد، وہ ایسا تو نہیں بولے گا، کوئی بھی باپ ایسا نہیں بولے گا، رائٹ. یعنی کیا؟ اب اس کے من کے دائرے میں مزید اضافہ ہوا ہے. سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر؟ اب یہ من کا جو دائرہ ہے نا، یہ یہاں تک باقی نہیں رہتا. اگر اس کا توحیدی نظریہ ہو، مسلمان ہو، تو اب اس کے من کا دائرہ پوری، یعنی اب اس کی میں فقط اس کی وائف نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، فقط اس کا بیٹا اور بیٹی نہیں، بلکہ اب یہ پورا معاشرہ میرے من کا حصہ بن چکا ہے. لہٰذا جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں گلی میں یار کتنی گندگی ہے، اوکے، تو مجھے عجیب لگتا ہے. اوکے، اور اگر if I'm a healthy, spiritual, healthy person، تو میں کیا کروں گا؟ میں خود اپنی گلی کو صاف کروں گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ نیبرز، یہ ہمسائے، یہ میرے من کا حصہ ہیں. کرتے کرتے یہ من کا دائرہ کہاں تک پھیل جاتا ہے؟ کہاں تک پھیل جاتا ہے؟ پورے ملک تک پھیل جاتا ہے، پوری کنٹری تک پھیل جاتا ہے. یعنی اس کنٹری کے سارے لوگ میرے من کا حصہ ہیں. اوکے، اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، من اور اس من کے دائرے کا پھیلنا، آیا یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ مثبت ہے یا منفی ہے؟ ٹیل می اینی ون فرام دیٹ سائڈ، مثبت ہے یا منفی ہے؟ پازیٹیو ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، یعنی میرے من کا اب میں مثلا صرف اپنے لیے نہیں سوچوں گا، رائٹ. اگر میرے معاشرے میں کوئی گندگی ہے، کوئی فساد و فحش ہے، سو آئی ول بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. میرے اندر کوئی اسٹریٹجی ہوگی کہ بھائی میں اپنے معاشرے سے یہ پرابلمس کو ختم کروں میں. بس اس کا کیا، اگر میں ایسا سوچ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے من کے اندر یہ پوری سوسائٹی ہے، یہ پوری کنٹری ہے. کرتے کرتے یہ من یہاں تک پھیل جاتا ہے کہ پوری دنیا میرے من میں شامل ہو جاتی ہے، پوری دنیا میرے من کا حصہ بن جاتی ہے. اب یہاں پر سوال، اب میں دنیا سے آگے نہیں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا سے آگے کہ عالم برزخ، عالم ملکوت، عالم جبروت، یہ سب کچھ. اب یہاں پر سوال، وہ ہستی، وہ شخصیت جس کا من اپنے اوج ترین حالت پہ ہے، اٹس ایٹ اٹس پیک، وہ کون ہے؟ وہ ہے امام. وہ کون ہے؟ یعنی امام کون ہے؟ امام من عالی کا مظہر ہے. یعنی امام کی، جب امام میں کرتے ہیں تو امام کے من میں پوری امت شامل ہے. امام کی من میں فقط امت اسلامیہ شامل نہیں ہے، بلکہ پورا جہان شامل ہے. بلکہ نہ فقط پورا جہان، بلکہ عالم برزخ کے تمام موجودات، عالم جبروت کے تمام موجودات، سارے فرشتے، سب کچھ امام کی من کے اندر شامل ہے. بس امام، ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس، ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص، ایک قافلہ آیا، اوکے، ایران خراسان کی جانب، اور امام سے ملاقات کی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، اوکے. پھر اس شخص نے امام سے کہا کہ میں جب مدینہ سے آ رہا تھا تو فلاں شخص نے کہا کہ میرا سلام امام کو پہنچانا. اوکے، جب امام نے یہ جملہ سنا نا، تو امام نے فرمایا کہ یہ مت سوچو کہ میں تم لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں. I pray for you day and night 24 hours. میں صبح و شام آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بلکہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. حتیٰ ایک صحابی جو کہ فیمیل صحابی تھی، خاتون تھی، جس کا نام رومیلا تھا، یہ ایک وقت بیمار ہو گئی تھی. امام علی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ ہے. رومیلا بیمار ہو جاتی ہیں،
اینڈ ایک دن کوفہ کے اندر ان کو پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام جمعے کا خطبہ دینے والا ہے, اور اس دن ان کی بیماری کچھ حد تک بہتر ہو رہی, شی گیٹس ویل اے بٹ. تو جب ان کی حالت بہتر ہوتی تو شی ڈیسائیڈس کہ میں بھی امام کے خطبے کے اندر جمعے کی نماز میں شرکت کرتی ہوں. جب رومیلا نے شرکت کی امام کے خطبے میں, اور امام کا جب خطبہ ختم ہوا, نماز جمعہ ختم ہوئی, اینڈ امام واز کمنگ بیک فرام مسجد کوفہ, تو رومیلا کی ملاقات ہوئی امام علیہ السلام سے. تو جب رومیلا نے سلام کیا تو امام علیہ السلام نے پوچھا اب کیسی طبیعت ہے؟ تو امام علیہ السلام نے رومیلا نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ ابھی میں بہتر ہوں, چونکہ بہتر ہوں اس لیے میں آئی ہوں آپ کی نماز کے اندر. تو رومیلا نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں بیمار ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیں امام علی کا کیا جملہ ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کے ساتھ ساتھ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں. جب ہمارا شیعہ بیمار ہوتا ہے نا, ہم بھی بیمار ہوتے ہیں. یہاں پر رومیلا نے پوچھا یہ آپ کن شیعوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ شیعہ جو کوفہ میں ہیں فقط؟ نہیں, شرق و غرب عالم میں جو کوئی شیعہ بیمار ہوتا ہے ہم بھی اس کی بیماری کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں. یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شیعوں میں سے پوری دنیا میں شرق و غرب عالم میں جو دعا کرتا ہے اور جب وہ آمین کہتا ہے تو اس کی آمین کے ساتھ ساتھ ہم بھی آمین کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب امام کے من کے اندر ہم سب شامل ہیں. امام کا من, امام کی میں سب سے وسیع ترین من ہے. اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ میں بھی تو من ہوں, رائٹ؟ دیکھیں امام کون ہو گیا؟ امام ہو گئے من عالی, من عالی. ہم کون ہو گئے؟ ہم تو من عالی نہیں ہیں. بس میں جو من ہوں, مجھے کہاں سفر طے کرنا ہے؟ میری جو جرنی ہے سیر و سلوک کی, اسپرچویلٹی کی, معنویت کی, وہی سفر جو ان علماء نے طے کیا ہے, وہ سفر کہاں سے شروع ہوگا, کہاں پر جانا ہے, کہاں پہنچنا ہے؟ وہ سفر اسی من ناقص اور من نازل سے شروع ہوگا, اس لو لیول من سے شروع ہوگا. وائی لو لیول من؟ کیونکہ میرے من میں اس وقت مثلا آپ شامل نہیں ہیں, رائٹ؟ میرے من میں I'm a selfish person, right? In a negative form. مجھے اپنے من کو اس قدر ایکسپینڈ کرنا ہے کہ میں پہنچ جاؤں اس من عالی کے مقام تک. یعنی میرا سفر امام معصوم کی جانب ہے. اوکے, اب ہم ٹاپک سے ہٹ گئے, میں چاہتا ہوں دوبارہ ٹاپک پہ آ جائیں. اگر بور نہیں ہو رہے تو ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں امام سجاد علیہ السلام, اوکے, امام سجاد علیہ السلام کا ہدف کیا ہے؟ اسلامی تمدن کو ایجاد کرنا. اس ہدف, یہ ایک کلی ہدف ہے, اوکے, دس از اے ہیڈ لائن. اب اس کلی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے امام سجاد کے 3 کام ہیں. امام سجاد نے کہا کہ میں 3 کام کروں گا. وہ 3 کام کیا ہیں؟ سنیں اس کو غور سے. پہلا کام, دینی معارف کو پورے معاشرے اینڈ سوسائٹی میں پھیلا دینا. دینی معارف کو یعنی توحید, اصول دین, فروع دین, اسپرچویلٹی, سب کچھ کیا کرنا؟ پورے معاشرے میں پھیلا دینا. یہ ایک کام ہے امام علیہ السلام کا, یعنی تعلیم اور تربیت کا کام. دوسرا کام امام علیہ السلام کا کیا ہے؟ وہ جو سینٹر پوائنٹ آف ریلیجن ہے, دین کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے آپ کی نظر میں, خصوصاً شیعہ کے اندر؟ واٹ از دا سینٹر پوائنٹ آف دا مذہب آف شیعہ؟ ٹیل می. کوئی کہے گا توحید, خوب توحید تو ہے. کوئی کہے گا قیامت, یس قیامت بھی ہے, عدل بھی ہے. لیکن وہ سینٹر پوائنٹ در حقیقت مذہب شیعہ کے اندر وہ ہے امامت. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ اگر امامت نہ ہوئی نا, اگر میں نے اور آپ نے امامت پہ اعتقاد نہیں رکھا, کیا ہوگا نتیجہ؟ میری توحید بھی ناقص ہوگی اور میری قیامت بھی ناقص ہو جائے گی. وائی؟ بیکاز امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صلوات تو پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب آپ شہادتین کہتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نو, اٹس ناٹ انف. وائی؟
امام کہتے ہیں وَعَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ إِلَىٰ هُنَا التَّوْحِيدُ، علی ولی اللہ تک توحید کا ایکسٹینشن ہے. توحید کا ایکسٹینشن کہاں تک ہے؟ علی ولی اللہ تک. بس اگر توحید مکمل کرنی ہے سو یو ہیو ٹو بلیو ان دا خلافت آف امام علی علیہ السلام. یہ ایک. سیکنڈ پوائنٹ، قیامت بھی مکمل نہیں ہوگی. قیامت میں آپ پھنس جائیں گے اگر آپ کا عقیدہ امامت کے اوپر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، مجھے عربک یاد نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ یاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر انسان، ہر امت، ہر گروہ روز قیامت اپنے اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا. Got it؟ پس امام یا باطل کا امام ہوگا لائک یزید and معاویہ، یا امام حق کا امام ہوگا لائک امام علی and امام حسین علیہ السلام. تو بس ہر شخص، ہر گروہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ محشور ہوگا روز قیامت. بس اگر میں نے امام علی اور امام حسن پہ اعتقاد نہیں رکھا، ان کو اپنا امام نہیں مانا، تو بس پھر میرا امام کون ہوگا؟ میرا امام یا مثلا یزید ہوگا یا معاویہ ہوگا، یا آج کے زمانے کا یزید اور معاویہ میرا امام ہوگا. تو بس توحید اینڈ قیامت کو مکمل کرنے کے لیے سینٹر پوائنٹ از یہ، وہ جو وسط کا دائرہ وہ امامت ہے. بس امام سجاد علیہ السلام کا ایک ہدف، سیکنڈ ہدف یہ کہ امامت اور امامت کو اپلائی کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے معاشرے میں جو کہ حکومت اسلامی ہے، اسلامی گورنمنٹ ہے، اس کو دوبارہ لوگوں کے لیے ڈیفائن کرنا. یہ سیکنڈ ہدف. تیسرا ہدف یہ لوگوں کو یہ بتانا کہ میں امام سجاد، آئی ایم یور امام. عبد الملک ابن مروان تمہارا امام نہیں ہے. جب لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ واٹ از دا ریالٹی آف امامت، اب امام آئیں گے اور بتائیں گے کہ میں امام سجاد تمہارا حقیقی امام ہے. لیکن امام سجاد علیہ السلام نے کتنا ٹائم گزارا؟ 35 years آف امامت، 35 سال امامت کا دور، جس میں فقط 3 افراد ہیں جو امام کے خالص شیعہ ہیں. اب امام علیہ السلام ان تینوں گولز کو حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ جو 35 years کا دور امام کا گزرا، پورا دور اس پہلے ہدف کے حصول میں گزر گیا. وہ پہلا ہدف کیا تھا؟ خاص شاگردوں کی تربیت کرنا اور ان ایکسپرٹ سٹوڈنٹس کے ذریعے پورے معاشرے کی، یعنی نارمل پیپل کی تربیت کرنا. اوکے، اب کتنا سخت کام ہے امام کا یہاں پر. اوکے، اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں اس زمانے میں مثلا لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ واٹ از امام. ہم کیا سوچتے ہیں آج کے زمانے میں؟ تو واضح رائٹ کہ امام کا کیا مطلب ہے؟ امام یعنی وہ ہستی جو کہ منسوب من اللہ ہے، جو اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ منسوب کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے افیئرز اینڈ امور کو چلائے. اوکے، اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں امام کا مطلب یہ نہیں تھا. لوگ کیا سمجھتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے they were not following امام سجاد. وہ یہ سمجھتے کہ عبد الملک ابن مروان ہمارا امام ہے. کیونکہ امام کا کیا مطلب ہے اس زمانے میں؟ امام کا مطلب جس کو آپ فالو کریں. امام مثلا جو آپ کا حاکم ہو، جو آپ کا گورنر ہو، that is called امام. اوکے، دس از دا ڈکشنری میننگ آف امام. اوکے، اس زمانے میں لوگ چونکہ عبد الملک ابن مروان حاکم تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یس ہی از دا امام. اور امام سجاد، بعض لوگ جو کہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل البیت کے خاندان سے، they used to love him only to the extent of loving him. لیکن اکثر لوگ امام سے ڈسٹینس رکھتے تھے، کیونکہ خود امام سجاد نے فرمایا کہ جب میں کوئی حدیث سناتا ہوں رسول خدا کی تو لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثر میجورٹی آف دا پیپل ایٹ دا ٹائم آف امام سجاد they were away, they were not in contact with the امام علیہ السلام. سوال، ہمارے ذہنوں میں امام کا کیا تصور ہے آج کے زمانے میں؟ یہ میرا آخری پوائنٹ ہے آج کے سیشن کے لیے. ہمارے ذہنوں میں امام کا کیا تصور ہے؟ اس زمانے میں 2 تصور تھے فقط. ایک کوئی حاکم طبقہ ہوگا اور امام کا کیا کام ہے؟ اوکے، مثلا فار ایگزامپل لاسٹ 200-300 ایئرس کے اندر اور آج تک پاکستان میں تو یہی ہے، انڈیا میں بھی شاید یہی ہے، افریقہ میں بھی ممکن ہے یہی ہو.
لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ حکومت کا کام مثلا کوئی بھی حکومت ہو رائٹ اوکے لائک نواز شریف اور مسٹر مودی کوئی بھی ہو ملا کر حاکم طبقہ ہے رائٹ ان کا کام یہ کہ گورنمنٹ چلانا اینڈ سوسائٹی کا نظم اینڈ آرگنائزیشن سنبھالنا ٹریفک کے نظام کو ٹھیک کرنا یہ سب کچھ ٹیکسز وصول کرنا یہ حکومت کا کام ہے اوکے امام کس لیے امام اس لیے تاکہ لوگوں کی اخلاقی مشکلات کو حل کرے لوگوں کی معنوی مشکلات کو حل کرے لوگوں کی قرآن کی قراءت مثلا ٹھیک کر سکے اوکے اینڈ لوگوں کے لیے استخارہ نکال سکے اور مثلا خمس وصول کر سکے اوکے یہ امام کا کام ہے. اکثر اس وقت جو دیسی سوسائٹی ہماری اکثر لوگ ہمارے اس وقت امام کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں اوکے بہت کم لوگ ہیں جو امام کو کیا سمجھتے ہیں حاکم سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے یہ جو مائنورٹی طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو امام کو حاکم سمجھتا ہے یہ بھی ایکسٹریمسٹ اینڈ افراطی طور پر امام کو حاکم سمجھتا ہے. کیا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں یہ اس وقت تفکر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا کام ہے نظام سیاسی کو بدلنا پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنا اور حاکم بن جانا. لہٰذا آپ اس گروپ کی ساری ڈسکشنز کو دیکھیں جو امامت کے اوپر کرتے ہیں کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے. شروع پالیٹکس سے کریں گے اینڈ بھی پالیٹکس پہ کریں گے اوکے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ افراطی تصور ہے کیونکہ میں نے ایٹ دا اسٹارٹ آف دس ڈسکشن میں نے کیا کہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے لیے خداوند سبحان نے کیا فرمایا کہ میں نے علی اور محمد کو اور باقی تمام اہل البیت کو اپنے نور سے خلق کیا. اچھا اس سے پہلے میں فائنل نتیجہ لوں یہ ایک تصور ہے اوکے کہ امام کو کیا سمجھتے ہیں حاکم سمجھتے ہیں. ایک اور طبقہ ہے جو امام کو فقط حاجت روائی کے لیے لیتا ہے فقط دیٹس اٹ کہ بھائی امام اس لیے تاکہ میں اپنی حاجت کو لے سکوں. یہ غلط ہے یہ غلط نہیں ہے لیکن آیا یہ مکمل تصور ہے امامت کا؟ نہیں 100% نہیں ہے. وہ جو امام کو سیاسی سمجھتے ہیں پولیٹیکل گورنر سمجھتے ہیں حاکم جامع اسلامی سمجھتے ہیں آیا یہ غلط تصور ہے؟ غلط نہیں ہے لیکن ناقص ہے انفارچونیٹلی ناقص ہے. دین کا ایک پارٹ لے لیا حاجت دیٹس اٹ دین کا ایک پارٹ لے لیا سیاست دیٹس اٹ. وہ مسنگ پزل پیس کیا ہے؟ وہ مسنگ پزل پیس یہ کہ امام معصوم کا ملکوتی تصور. میں نے کہا نا امام علیہ السلام کا من عالی کا تصور کہ امام وہ من عالی ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے من کو بھی میں ایز اے نارمل جو کہ معصوم نہیں ہوں مجھے اپنے من کو اس قدر ایکسپینڈ کرنا ہے کہ میں امام کو بھی اپنے اندر شامل کر لوں اور میں امام معصوم کی جانب حرکت کروں. یہ من عالی کا تصور وہی ملکوتی تصور ہے کہ جو اس وقت مسنگ ہے ہماری دیسی سوسائٹی کے اندر. اسی وجہ سے امام از دا سینٹر پوائنٹ آف اسپرچویلٹی از دا سینٹر پوائنٹ آف معنویت اسلامی. بغیر امام معصوم کے میں اور آپ معنویت کا تصور اور سفر اور سیر سلوک کا یہ سفر طے نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ جو حاجت والا گروہ جو فقط حاجت مانگنے جاتا ہے یہ معنویت سے کافی حد تک خالی ہے اور یہ جو امام کو فقط سیاسی سمجھتا ہے یہ بھی معنویت سے بہت حد تک خالی ہے کیونکہ وہ ملکوتی تصور نہیں ہے اوکے. اب یہ بحث بہت اس کو بعض علماء ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں حقیقت نوری اہل البیت کی نوری حقیقت اوکے. اب ہم اپنا سیشن یہاں پر اینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی کو کوئی کوشچن آنسرز کوئی سجیشن کوئی کرٹیسزم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.